امید رکھی جا سکتی ہے؟ میں نے صرف جھلک دکھائی آپ کو۔ بظاہر جوتی کو سلوانے کے پیسے نہیں ہیں، قدر کتنی ہے کہ بادشاہ کے محل میں جائیں تو وہ لاکھوں لٹا دے۔ آپ وزیروں سے، گورنر سے ملاقات ہو جائے، صدر سے ملاقات ہو جائے، وزیر سے ملاقات ہو جائے، نئے کپڑے جناب استری کر کے تیاری کر کے یوں جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی سے مل لیا تو کیا وہ کارنامہ ہو گیا۔ یہی بات ہے نا آج کل۔ ویسے چار کو بتائیں گے صدر صاحب نے بلایا ہے، وزیر نے بلایا ہے، تو اس کو پتہ چلے میں کتنا اہم آدمی ہوں، حالانکہ وہ آپ کے ٹیکس سے اس کی تنخواہ جاتی ہے۔ آپ جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے اس کی تنخواہ جاتی ہے، وہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں، مگر آپ ان سے ملنا اعزاز سمجھتے ہو۔ اور اللہ والے جو بغیر فیس کے ویسے ہی آپ کو نظر آ جاتے ہیں، آپ مصافحہ کر لیتے ہو، اس کو آپ اہمیت نہیں دیتے ہو، قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا۔ آج اہمیت نہیں دیتے، قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا۔ کسی اللہ والے سے صرف مصافحہ کیا ہوگا، اتنی سی بات پر وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہمیں آج قدر نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی تھی، ایک علاقے میں ڈراؤٹ، جس کو قحط کہتے ہیں، سوکھا، بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑ گیا، قحط انگلش والے ڈراؤٹ کہتے ہیں۔ سبزہ تو کیا کوئی سوکھا تنکا بھی نہیں کہ جانور کھا لے۔ لوگ روئے، نماز استسقاء پڑھی، دعائیں کی، بارش ہو جائے نہیں۔ ایک بندہ آیا بظاہر سادے سے کپڑے، کوئی اس کے پاس کر و فر نہیں، اس نے آ کے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے۔ کس کی برکت سے؟ اونچی آواز آئے، میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا۔ ادھر اس نے دعا کی، ادھر بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ اور لوگوں نے اس کو کہا آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، تیری آنکھوں میں کیا خاص بات ہے؟ تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اس نے کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک مرتبہ حضرت با یزید بستامی کو دیکھا۔ اللہ، تیفور نام ہے، تیفور بن عیسیٰ با یزید پکارا جانے والا نام، بستام ایران کا شہر، امام جعفر صادق کے خلیفہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ۔ ایک مرتبہ ان آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، اور جب دیکھنے پر دیکھنے والے کی آنکھ میں اتنی برکت آ گئی، خود ان میں کتنی برکت ہوگی۔ اور جب نبی کے غلاموں میں اتنی برکت ہے، خود نبی میں کتنی ہوگی۔ اللہ یا رسول اللہ، کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ غور کریں، قدر، دین کی مدد کرنا، دین سیکھنا، دین کو پھیلانا، دین کو قائم کرنا، ہر مسلمان کو اس کے لیے کوشش کرنی۔ جو مال دے سکتا ہے مال دے۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، ایک بیٹا دین پہ لگاؤ۔ آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کمپیوٹر کا ماسٹر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، مگر پہلے اس کو نبی کا غلام بناؤ، دین سکھاؤ۔ جہاں بیٹھے دین کی بات کر سکے۔
ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خالہ زاد بھائی تھے شاید، رشتہ دار سر شفیع تحریک پاکستان والے جانتے ہیں، اس زمانے میں ممبر تھے اسمبلی کے۔ حضرت صاحب اپنی خالہ کے گھر میں گئے، فرمایا کیا تو نے یہ بیٹا جانا ہے؟ چہرے پہ داڑھی ہوتی، دین سیکھا ہوتا، جہاں بھی بیٹھتا لوگوں کو دین کا کچھ جلوہ تو نظر آتا، دین کی کوئی بات تو کرتا۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ضرور بنو، مگر پہلے مسلمان بنو تاکہ تمہارے ذریعے دین کو تقویت ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کسی اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی، مگر وہ کتابیں لکھی کہ آج دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں ان پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ انہوں نے دنیا کے جتنے علوم، مثلا سائنس ہے، میتھمیٹکس، ریاضیات، حساب کتاب، یہ جتنے آپ کے علوم الجبرا وغیرہ، ہر ایک سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہر ایک سے۔ یہ جو آپ کے جتنے پڑھائے جاتے ہیں نا، جن کے ڈاکٹر بنتے ہیں لوگ، کتنے ماہر بنتے ہیں، وہ ان ہر علم سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، سب کو نبی کی خدمت میں لگا دیا۔ کیوں؟ کہ اندر ایمان تھا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، کوشش کرنی ہے اس بات کی، مگر ہم غافل ہیں، توجہ نہیں ہے۔ جن کو دین کی قدر تھی ان سے پوچھیں۔ صرف ثواب کے حوالے سے بات کروں، صرف ثواب کے حوالے سے۔ قرآن شریف پڑھا ہو، صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہو، آپ ساری عمر خرچ کر دیں، اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتے، مگر قدر نہیں ہے۔ جن کو قدر ہوتی ہے وہ جانتے ہیں۔ علامہ اقبال جیسا شخص جرمنی گئے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، ماں نے عادت ڈالی ہوئی تھی رات کو جاگ کر تہجد پڑھانے کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہاں پر بھی آ کر ماں کا سکھایا ہوا وہ سبق بھولا نہیں، وہ چیز ان کو یاد رہی وہاں۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ آج ماں باپ ان باتوں کو بھول گئے، بچوں کو کھلونے لے دیے، کمپیوٹر لے دیے، دوسری چیزیں لے دیں، ٹی وی لے دیے، اس کے لیے وہ ساری رات جاگیں۔ نماز کی بات کریں بچے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے تربیت کیا کی ہے؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا، توجہ دینی ہوگی۔ تو ہم اگر زمین میں آئے ہیں اور ہمیں کہیں بھی کوئی تھوڑی بہت قوت ملی ہے تو ہمیں ان چار کاموں کو بھولنا نہیں۔ نماز خود بھی قائم رکھنی ہے، کروانی بھی ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینی ہے، جو صاحب نصاب ہے ان کو دینے کے لیے کہنا ہے، بھلائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے اونچی کہیے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ دنیا کے لیے نہیں کرنا کہ نام ملے، پیسے ملیں، عہدہ ملے، شہرت ملے۔ اللہ کے لیے کرو، یہ سب چیزیں خود مل جائیں گی، مگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو پھر اس میں کوئی ثواب نہیں رہے گا۔ بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ اندازہ کر سکتے نہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔
اور اے میرے حبیب اگر آج یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور سمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والے، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ہوئی، جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا ہوا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچتا، اونچی کیا ہوا پھر؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ فرماتا پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دی کہ وہ ستمگار تھی، تو اب وہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہے۔ چھت آپ کے لیے ایک تحفظ ہے، سایہ ہے، اور وہی نیچے آ جائے کیا ہوگا؟ چھت اوپر سے آ جائے نیچے تو کیا ہوگا؟ تباہی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے بڑے شاندار بنائے تھے، نقش نگاری کی تھی، پینٹنگ کی تھی، ڈیزائن بنوائے تھے، سجائے تھے، سب کے سب کھنڈر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، محبوب یہ اگر آج آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ قوموں کا ان کا پرانا طریقہ، ان پچھلی قوموں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کیا ہوتا رہا، ان کی تکذیب کی گئی، یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے، لہٰذا آپ ان سے دل تنگ نہ ہوں۔ اب ایک طرف تو یہ دھیان سے سن لو، پہلی قوموں کا بتا دیا کہ ان کا طریقہ ہے جھٹلانا، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جھٹلاتے آئے ہیں، اللہ پکڑتا ہے پکڑے گا، آپ دل تنگ نہ ہوں، مگر ساتھ ہی کیا بتایا کہ انسان کی بدکاریاں، نبی کو جھٹلانے کا عمل یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اونچی جاؤ بستیاں دیکھ لو الٹ چکی، تباہ و برباد ہو گئیں، وہ جو محل بنائے تھے رہنے کے لیے زمین میں دھسا دیے گئے، چھتیں الٹا دی گئیں، ان پہ گرا دی گئیں، کہاں گئے وہ سارے؟ اس سے پتہ چلا بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں دنیا ہی دنیا، ارے دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، دنیا وقت گزارنے کے لیے ہے، رہنا تو کہیں اور ہے، مگر اس دنیا میں جن لوگوں نے وقتی طور پر یہ سارا کچھ کیا ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا کسی کے کام اونچی۔ وہ جو سکندر جو دنیا کا فاتح مشہور کہلاتے ہیں الیگزینڈر، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے،
کیا لے گیا؟ نبیوں کو جھٹلانے والوں پھر بچتے، تم بچ سکتے نہیں، پکڑ ہوتی ہے۔ اور اللہ کی پکڑ کیسی؟ دیکھو حالات بتائے گئے، اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے؟ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، ویران کھنڈر، پتہ ہی نہیں کہ یہاں کبھی کوئی بادشاہ رہتے تھے، فرعون تھے، اپنے وقت میں کیا سمجھتے تھے، ختم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، تو کیا زمین میں نہیں پھرے ہو، زمین میں نہیں چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں، یا ان کے کان ہوں جس سے سنیں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بظاہر آنکھوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے روشنی ہے، مگر سینے میں جو دل ہیں وہ اندھے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا دل کے اندھے بھی ہوتے، اونچی، مجھے سب کی آواز چاہیے، دل کے اندھے ہونے کا مطلب کیا؟ جس کو حقیقت نظر نہ آئے وہ دل کا اندھا۔ تو جو نبی کو نور نہیں مانتے، جن کو نبی کے معجزے نظر نہیں آتے، نبی کا حسن اور شان نظر نہیں آ رہا، تو وہ دل کے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، کہ کانوں پر مہریں لگ چکی، ان کی آنکھوں پر مہریں لگ چکی، یہ حقیقت نہیں دیکھتے۔ آنکھ والا وہ ہے جو محبوب تیرے جلوے دیکھے، کان والا وہ ہے جو تیری تعریف سنے، زبان والا وہ ہے جو تیری باتیں کرے، تیری شان بیان کرے۔ پتہ چلا جو دل کے اندھے ہیں ان کو یہ توفیق، نبی کے منکر ہو، دل کے اندھے ہو، نبی کی شان کے اور کہیں گے جی ہم نبی کا انکار نہیں کرتے، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہو؟ کبھی کہتے ہو شیطان کا علم ان سے زیادہ، کبھی کہتے ہو جی وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ یہ ماننا ہے؟ ماننے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں سب سے اولا ماننے والے وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، ماننے کی بات کرو نا۔ اللہ ماننے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں۔ اور تم نبی کو ماننے کے والے کہاں سے ہو گئے؟ تمہیں کبھی نبی کی شان پر اعتراض، کبھی ان کے مقام پر اعتراض، کبھی ان کے فرمان پر اعتراض، تم نبی کے ماننے والے نہیں۔ مانو صدیق اکبر کیسے تھے؟ حضور معراج سے آئے، مہینہ معراج کا، حضور معراج سے تشریف لائے، ابو جہل کو بتایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا اور راتوں رات واپس آ گیا۔ اس کو پتا تھا یہ کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں،
مکے سے اگر کوئی مسجد اقصیٰ جائے 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات ہو کے آ گیا۔ وہ سن کے آگے گیا تو راستے میں حضرت ابوبکر مل گئے۔ ابھی حضرت ابوبکر نے حضور سے سنا نہیں۔ ابو جہل نے کہا ابوبکر سنو، تمہارے یار کہتے ہیں وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے اور واپس بھی آ گئے۔ حضرت ابوبکر سن کے یہ نہیں کہتے اچھا میں جا کے پوچھتا ہوں، اگر نبی نے کہا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہوگا پھر میں تجھے جواب دوں گا۔ اسی وقت فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا، میرے نبی نے کہا ہے تو، اور میرا خیال آن کی آن میں عرض سے ہو کے آ جاتا ہے، میرا خیال جاتا ہے کہاں اور آ جاتا ہے، اور نبی تو نور ہے، اور نور کی رفتار کوئی شمار کر سکتا؟ حضور اگر گئے ہیں تو کوئی تعجب کی بات۔ حضور کو بتایا گیا، ابوبکر نے یہ جواب دیا، فرمایا وہ صدیق ہے، یہ صدیق کا ان کو خطاب ملا۔ ایمان ہو تو ایسا۔ کتنی مرتبہ آپ کو یہ بات سنائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 ماہ کے بیٹے 1.25 سال تقریباً گود میں دم توڑ گئے۔ نام تھا حضرت ابراہیم۔ مدینہ منورہ میں بقیع شریف میں ان کی قبر شریف ہے۔ 16 مہینے کے بیٹے گود میں دم توڑ گئے۔ ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ روتی تھی۔ پھول سا بچہ ماں کی گود